پوری دنیا کے علماء کو میرا چیلنج ہے, میرے کو ثابت کر دو درگاہ کو گئے تو شرک ہوتا. نہیں مولانا, آپ لوگ درگاہ کو جا کے سجدے کر دے شرک ہے. الحم سنو دوستو, اللہ کی عزت و جلال کی قسم, بندہ نواز کی بارگاہ بن کے 600 سال ہو گیا, آج تک کوئی بندہ نواز کی مزار پہ سجدہ کرائچ نہیں. بازو والا بولا مولانا اتنا بھیانک, میں بولا اتنا ہی بھیانک سجدہ ہوتا مولانا؟ میں بولا خدا کی قسم بندہ نواز کی مزار پہ سجدہ نہیں ہوتا. ارے کیا مولانا, ارے بزرگوں اور دوستو, خدا کی قسم بندہ نواز کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا. انہیں بولا مولانا اتنا بھیانک, کل صبح ہی چلیں گے, عروس کا موقع ہے, اب تو ڈبل چلتے. بولا چل ڈائریکٹ ہبلی سے بندہ نواز. ابھی وہاں جا کے بندہ نواز کی دہلی کرنے ٹھہرے ہی چنے تھے, اپنا ایک بھائی ڈنگ بول کے جھکتے نا, دیکھے مولانا سجدہ. ارے میں بولا ہولے تو اس کو سجدہ بول رہا, پھر نے تو کیا ہے جی یہ سجدہ نہیں تو. ارے میں بولا ہولے یہ سجدہ نہیں ہوتا رے, یہ تیری عقل کا قصور ہے, تو اس کو سجدہ سمجھ رہا, یہ سجدہ نہیں ہوتا رے دیوانے, پھر کیا ہے مولانا؟ میں بولا ارے بندہ نواز کے ختموں کو چوم رہا رے انہیں. بولے مولانا ہمارے مفتی صاحب بولے بازو والے بولے تو ادھر دیکھ رہے, یہ اللہ والے ہے جی, بازو والے بولے تو وہ جماعت والے. ہمارے بازو والے مفتی صاحب بولے دونوں پیرا, دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھا, ناک اور پیشانی ڈگی تو سجدہ ہوتا. بولے میں بولا تیرے مولانا آدھا بولے, پورا بولے تو سنی رہتا تھا, انہیں وہاں بھی رہتا تھا, دیکھو آدھا بول کے کھینچے سوئے. اتنا بولے وہاں بھی, یہاں سنی عالموں کو بھی اس کا اثر ہو گیا. میں پوری سنی جماعت اور وہاں بھی جماعت سب سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں. میرے بھائی, ہماری مسجد امیر معاویہ میں روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز ہو رہی. بازو والوں کی مسجد میں کتنے بار ہو رہی؟ 5 بار. ہمارے پاس امام صاحب نماز پڑھا رہے, بازو والوں کا نے کون پڑھا رہے؟ امام صاحب. بازو والے مولانا امام صاحب کیا کرے, ظہر کی نماز پڑھائے. کبھی نہیں سو صدر صاحب بھی آئے تھے بازو والے نماز پڑھنے ظہر کی. امام صاحب پوری نماز پڑھائے, امام صاحب سلام پھیرتے ہی بولے بھائی ذرا ٹھہر جاؤ پلیز, کوئی بھی نکو جاؤ. مودن صاحب کو بولے ادھر آؤ جی, تم ذرا نماز پڑھاؤ پھر سے. نہیں تو بولے سب لوگ ٹھہرو بھائی, جگہ پہ ٹھہرو, پھر سے نماز پڑھیں گے بھائی, پھر سے نماز پڑھیں گے. پھر پڑھا رہا ہوں نماز. صدر صاحب پہلی صف میں تھے, بولے کبھی نہیں سو آج آئی ہوں زہر پڑھنے, 2 خط نماز نہ پڑھا رہا. بولے نہیں صدر صاحب وہ غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں. کیا ہوا, نماز تو اچھی پڑھا ہے نا, برابر 2 سجدے کرے, ایک رکوع کرے, قیام کرے, قوما کرے, سب کرے, تکبیر کھولے, سب برابر ہوا. پھر کہیں کو پڑھا رہے دوبارہ, نیت کرنا بھول گیا تھا. بولے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, بغیر نیت کے نماز ہوتی کیا؟ نیت فرض ہے, بغیر نیت کے. چلو امام صاحب بولے نہیں نیت تو کرا تھا مگر وہ غلطی سے اثر بول دیا تھا. لوگ امت پڑھ رہے ہیں زہر کی, بولے اثر. دین سمجھا رہا ہوں, آپ ہنسو نکو لوٹو, مگر تم لوگ نہیں جی. بات سمجھ میں آ رہی؟ امام صاحب زہر کی نماز پڑھا رہے ہیں, اثر کی نیت کر لیے, پوری نماز پڑھائے بعد تیری کی یہ بیگم کا ٹینشن اتنا خطرناک ہے, زہر کو اثر بول دیا, پھر نماز دوہرا لیے. بات سمجھ میں آئی؟ نیت تو کرے مگر زہر بولنے کا اثر بولے, نیت میں فرق آ گیا تو نماز نہیں. تعلق نکو بولو, یہ بہت بڑی مضبوط بات ہے, ذرا زور سے بولو. پتا کیا چلا دوستو, امام صاحب نماز میں جو 8 سجدے کرے 4 رکعت میں, کس کو کرے؟ اللہ کو سجدے کرے, اللہ کو رکوع کرے, اللہ کے لیے قیام کرے, اللہ کے لیے قاعدہ کرے, اللہ کے لیے رکعت باندھے, اللہ کے لیے سورہ فاتحہ سورہ ضمہ پڑھتے رہے, پھر بھی نماز, پھر بھی سجدے کئی کو نہیں ہوئے, نیت نہیں ہوئی تھی. ارے میرے بھائی بغیر نیت کے نماز 4 رکعت پڑھے ہیں تو نماز نہیں ہوتی. تو پھر بغیر نیت کے پیرا ٹکے, گھٹنے ٹکے, ہاتھا ٹکے, ناک ٹکی تو سجدہ کیسے ہوتا؟ بندہ نواز کی مزار چومنے کی نیت سے اگر کوئی جھک جائے تو خدا کی قسم وہ سجدہ
اب یہ الگ بات ہے، وہ کرنا نہیں کرنا وہ بات کے مسئلے ہے۔ اور اگر کوئی جاہل سجدہ کرتا ہے تو یہ وہ ذمہ دار ہے، لیکن آپ اس جاہل سے بھی پوچھ لیں، کیونکہ سجدے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہے۔ پیشانی کا جمنا، ناک کی اس ہڈی کا جمنا، ہاتھوں کا ٹکنا، گھٹنوں کا ٹکنا، اور پیر کی کم سے کم ایک انگلی کا ٹکنا، یہ فرض ہے، فرائض میں سے 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سب بھی ہو جائے، یہ سب بھی ہو جائے، پھر بھی اگر سجدے کی نیت نہ ہو تو وہ سجدہ نہیں کہلائے گا، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، ورنہ کوئی فتوے سے بچے گا نہیں۔ کیونکہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن ایک بندہ کوئی مجھے بتا دے کہ وہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، کبھی دیکھا اللہ کو؟ تو سجدہ کہاں کرتا ہے؟ تو قادریہ مسجد کی دیوار کے سامنے، حسینیہ مسجد کی دیوار کے سامنے، تم تو سبھی مشرک ہوئے۔ آپ کا سجدہ ہے کہاں؟ ارے کعبے کی دیوار کے سامنے بھی سجدہ کرو تو بھی مشرک ہو جاؤ۔ کیوں؟ کعبہ غیر اللہ، اللہ تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ مشرک نہیں ہوتے، کیونکہ ایسے بیوقوف لوگوں کی بات کریں گے تو کوئی شرک سے بچے گا نہیں۔ ہم دیوار کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، لیکن نیت یہ ہوتی ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، تو دیکھو نیت نے بچایا، سر جھکا ہے دیوار کے سامنے، لیکن دل کی نیت ہے سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں، تو شرک نہیں ہوتا۔ تو وہاں جھکنے والا اگر جھکتا ہے تو ہم اس کو منع کرتے ہیں، تائید نہیں کرتے کہ ایسی جہالت نہ کر کہ کوئی دیکھے تو بدگمان ہو جائے، یاد رکھو۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرتا بھی ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتا، کیونکہ سجدے کی نیت نہیں ہوتی۔